میڈم میں آپ کی طرف آتا ہوں. آج اخبار میں خبر چھپی ہوئی تھی، خان صاحب کے ساتھ کل لوگ ملے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ 3 سالوں سے مذاکرات کی بات کر رہا ہوں. سیاست میں تو مذاکرات ہوتے ہیں. خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مذاکرات یہ حکومت نہیں کر رہی. آپ کی پارٹی تو ہمیشہ مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے، آخر کیوں مذاکرات نہیں ہو رہے پاکستان میں؟ اتنے چیلنجز ہیں. خان صاحب کو عادت ہے کہ ایک بات ایک دن کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری. سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ہر دفعہ جو ہے یہ کہا کہ ہمیں ان سے مذاکرات نہیں کرنے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، ان کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے. میں حکومت کے ہم سپورٹر ہیں، اور میں یہاں پر بہت تعریف کروں گی 2 اشخاص کی، ایک اسپیکر صاحب کی اور ایک عرفان صدیقی صاحب کی، کہ کس طرح سے ڈائلاگ کی جب بات کی تو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور عرفان صدیقی صاحب نے بہت سنجیدگی سے آ کے باہر بڑی سوچ سمجھ کے بیان دیے. لیکن ہر دفعہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے مذاکرات کو سبوٹیج کیا گیا، اور یہ آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے، یہ صرف شوشہ چھوڑتے ہیں، اور یہ ہم سے مذاکرات نہیں کریں گے، یہ ان سے ہی کریں گے جو انہیں پہلے 3rd آپشن کے طور پر لائے تھے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایک آپشن اور مل جائے، ایک دفعہ چانس اور مل جائے، کوئی آپشن بنا لیں ہمیں دوبارہ. یہ تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ اس ملک میں مذاکرات نہیں ہوں گے. ابھی خان صاحب تو کہہ رہے تھے پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی. اگر یہ حکومت کو امید ہے تو پھر مذاکرات کے لیے کون سنجیدہ ہوگا؟ نہیں، ہم حکومت بھی سنجیدہ ہے، ہم بھی سنجیدہ ہیں، لیکن ان کے انٹرنل میٹرز جو ہیں وہ اتنے مسائل ہیں اس میں کہ ان میں سے کسی کو مینڈیٹ مل ہی نہیں سکتا، خود خان صاحب کی طرف سے بھی، اور ان کے لوگ کبھی ایک پوائنٹ پہ یونائٹ نہیں ہوتے. اب ایک نے کہا کالا باغ ڈیم، دوسرے نے کہا کہ پارٹی میں تو آپس میں بات کر لیں. اب جو کالا باغ ڈیم کی بات کر رہا ہے وزیر اعلیٰ ہو کے اسے نہیں پتا کہ 3 دفعہ کے پی اسمبلی سے یہ ریزولوشن اس کے خلاف آ چکی ہے. تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک کوئی کہتا ہے ہم الیکشن لڑیں گے، کوئی کہتا ہے نہیں لڑیں گے، ایک کہتا ہے کہ اب ہم خان صاحب فیصلہ کریں گے، دوسرا کہتا ہے کہ جی نہیں کمیٹی طے کرے گی. تو یہ چلتا رہتا ہے. تو ہم اس میں جب یہ اسی لیے آخری جو مذاکرات ہوئے تھے ان سے کہا تھا کہ جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں لکھ کے لائیں، پھر آخر میں ڈیمانڈز چھوڑ کے کنڈیشن لگا کے بیٹھ گئے. تو کنڈیشنز میں تو مذاکرات نہیں ہوتے. بسرا صاحب واقعی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہیں آپ لوگ؟ پراچا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اختیار ولی کا لیڈر ہے نواز شریف، وہ بیچارہ اگر ہار گیا ڈاکٹر یاسمین راشد سے تو ان میں چلے ہوئے کارتوسوں کے کسی سیاسی بات کا کیا جواب دوں؟ یہ وہ سیاسی یتیم ہیں جن کو محلے والے اور گھر والوں نے ووٹ نہیں دیے، قابل نفرت لوگ ہیں. بات صرف اتنی ہے، ایک تماشا لگا ہوا ہے، کبھی لنڈن پلان کبھی مری پلان، لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح مر رہے ہیں اور یہاں پہ اگر ٹھٹھے لگا رہے ہیں. پارٹی تو بھائی حالت آپ لوگوں کی یہ ہے کہ عمران خان اپنے ڈرائیور کو ٹکٹ دیتے ہیں. ویسے میں پوچھتا کچھ ہوں بسرا صاحب، آپ جواب کچھ دیتے ہیں. ان کو دریائے سوات میں کتنے لوگ مرے ان کو نظر نہیں آتے. بنیر میں ہزاروں لوگ پتھروں تلے دبے پڑے وہ ان کو نظر نہیں آتے. نہیں، آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں یا آدھی آیت پڑھتے ہیں، غلط ترجمہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسی چیزیں. ایسے نہیں، میں تو میری تو گزارش ہے، جو میں سوال کر رہا ہوں کم از کم اس کا جواب ہی دے دیں. مجھے بات کرنے دیں. جی تو مجھے جواب دینے دیں نا، مجھے جواب دینے دیں. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت لوگ مر رہے ہیں، اور ان کو یہ جعلی نظام چلانے کی، اس فراڈ نظام کو جس کے اندر یہ جال سازی کے ساتھ ڈاکہ مار کر 17 سیٹوں کے ساتھ جعلی وزیر اعظم اس وقت لوگ مر رہے ہیں. وہ جعلی وزیر اعظم دنیا کے دورے پہ کیا ہوا ہے، یہ ہے ان کی سنجیدگی. اور دوسری بات، پراچا صاحب اس وقت تباہ کاری اتنی زیادہ ہے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ نے مجھے پوچھا میرے علاقے کا، آپ صاحب یہ تو پورا علاقہ ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. لاہور 1 لاکھ لوگ آپ متاثر ہوئے. یہاں پر آج اگر کوئی سیولائز ملک ہوں تو مریم بی بی جس نے یہ دریا کے اندر علیم خان کو منظوری دیا، یہ جیل میں پڑی ہوتی اور علیم خان بھی جیل میں پڑا ہوتا. یہ ہے لوگوں کی حقوقات. دوسری بات، آپ کا سائیوال، اکاڑا، پاک پتن، عارف والا، بہاول نگر، مظفر، تمام کے تمام اضلاع اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. لوگوں کی زمینیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں،